کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا، مالدار آدمی، ٹھیک ٹھاک مالدار۔ مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل، پتہ ہے آپ کو؟ مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کیوں ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا، جیب میں بھی دولت ہے، دل میں بھی دولت ہے، اتنا دولت۔ یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا، لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں۔ کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے، ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے، کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے۔ ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے، غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے۔ تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے، بس پکڑے نہ جائے، پتہ نہ چلے، چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، خدا کا خوف، اللہ، آخرت یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا، بیان دیں۔ میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا۔ تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن، نمبر، ترقی 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 ترقی، بس، تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا۔ یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر ان کو اس پہ، وہ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں چھچوری باتیں، یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں۔ تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں۔ تو جب آپ نے ہر چیز، دولت کو، پیسے کو، عزت کو، شہرت کو، اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے۔ ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے۔ تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے۔ تو میں بتا رہا تھا، وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے استاد سے ملے، انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا، اولاد کو اچھا کھلایا، اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں، کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا، کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے، حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی، اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا۔ بچے بھی ایک آدھ بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں، تو بچے بھی ایک آدھ ہیں، اب وہ ایک ہی، جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے، اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے۔ تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے، لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے۔ تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے، باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے۔ نہیں یاری کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا، جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے، تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق۔ تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں، تو نسل روکو۔ تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا، تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو، کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے۔ ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی۔ خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا، جو اسلام کہہ رہے ہیں نا، آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ، اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، آخرت تو بعد میں۔ ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے، خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے، ایسے خوش ہیں اتنے۔ ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں، چولہا نہیں جلتا، 9 بیویاں، بیوہ سے شادی، اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں۔ ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9۔
9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے. اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی, اس میں بڑی حکمتیں تھیں, تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا, بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی, وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا. تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے. کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بعد میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نہیں. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں, 9 بیویاں. اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی ان سے بھی نکاح کیا. انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا, فرمایا بچے بھی لے آؤ. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے اپنے بچے پیدا نہ کرو, اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی, کم. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, اتنی کم جتنی میری ہے, یعنی نبی بزبان حال بتا رہے ہیں اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی. اور ایسے میں پیدا کرنا تو دور کی بات, دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں, اپنی کسٹڈی میں لا رہا ہوں. تو اسلام اور یہ لبرل لوگوں کے نظریات 180 ڈگری پہ ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ خالی. تو اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پیغمبر کی سیرت سے؟ بھائی پیسہ کماؤ, فکر کرو, لیکن انسانوں پہ خرچ کرنا مت چھوڑو. نہ انسان کی نسل کو روکو یہ سوچ کے کہ کھا جائے گا ہم سے, نہ ماں باپ پہ خرچ کرنا روکو یہ سوچ کے کہ کم ہو جائیں گے. بلکہ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مسلمان, ہم نے علماء کو دیکھے ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے, ٹینشن میں پھر بھی نہیں ہے, خرچ پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو غریب آتا تھا ادھار لے کے دے دیتے اس کو. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے وقت پتہ چلا کروڑوں روپے قرضہ تھا ان کے اوپر. وہ قرضہ پھر ان کی وراثتوں سے نکلا. برکت, امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مجاہد کے مال میں برکت, مجاہد کے مال میں برکت. وہ صحابی رسول ساری زندگی جہاد میں گزری, تو جہادی سامان کے لیے ضرورت ہوتی تھی, وہ قرضہ لیتے تھے. اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کی کروڑوں روپے کی قرضے ان کے انتقال کے بعد ادا ہو گئے. تو خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی, خرچ کرنا سیکھو. تمہارا جب تم خرچ کرو گے نا اپنے بچوں پہ, اولاد زیادہ ہوگی, بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی, ان کو بھی خرچ کرنا سکھاؤ. ان کو بولا بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے, پیسہ کیا کرنا ہے, خرچ کرنا سکھاؤ. جب تک آپ کے پاس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں, سورس آف انکم ہے آپ کے پاس. اب سورس آف انکم, رزق کے جو دروازے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے لیے کہاں سے کھلیں. آپ جتنی بھی محنت کرو, رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں. اگر محنت پہ ملتا تو مزدوروں کو زیادہ ملتا, اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں ان کو کم ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کسی کے لیے رزق چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے, وہ محنت بھی نہیں کرتا, اور کوئی سارا دن پلاننگ کرتا رہتا ہے, پھر بھی وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے بھائی؟ جتنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اللہ کی بات مان لو اور اللہ پہ کیا کرو, توکل. پھر اگر غربت بھی آئے گی تو آپ کہو گے مجھے کس نے غریب رکھا ہوا ہے, اللہ نے, تو میں اس تقدیر پہ راضی ہوں کیونکہ میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ غریب رکھتا نہیں ہے, دیتا رہتا ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض غریب ہی ہو جاؤ گے نا, نہیں آئے گا نا, تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں, وہ پھر بھی تمہیں غریب رکھ رہا ہے جبکہ وہ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, اسی میں تمہاری خیر ہے. تو کوئی بات نہیں یار. دیکھو ایک غریب بچہ ہو, اس کا باپ بڑا کروڑ پتی ہو, تو بچہ غریب ہونے کے بعد بھی ٹینشن نہیں لیتا, کہہ رہا میرا باپ کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. اب اگر میرا باپ مجھے پیسے نہیں دے رہا, اس میں میری اصلاح ہے. بچے بعض دفعہ پتا ہوتا ہے ابا کو, میں اس کو پیسے دوں گا, چھٹے لگانا نہ شروع کر دے, کہیں گٹکا نہ کھانا شروع کر دے, تو ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی میرے پاس وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, میری جیب میں نہیں, ابا کے اکاؤنٹ میں ہے. تو ابا کو پتا ہے کیا میرے اوپر گزر رہی ہے, تو کوئی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہوں گے ابا, میری تربیت دینا چاہ رہے ہوں گے. تو جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے تو اللہ اسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس حال میں کیا رہتا ہے, خوش رہتا ہے, انجوائے کرتا ہے لائف کو. تو وہ بیچارہ وہ کروڑ پتی آدمی آیا, کس علاقے کا تھا, میں وہ علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ علاقے والے غصے ہوں گے, ہم لوگ کو بدنام کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب. تو کہہ رہے بھائی میں نے بیوی کو بھی ٹھیک ٹھاک کھلایا, بچوں کو بھی, بچے کتنے 2-3, ان کو بھی بہت کھلایا, اب کھلانے کے قابل نہیں ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, تو گھر میں پڑا ہوا
کھانستا رہتا ہوں, بچوں کو برا لگتا ہوں, کیونکہ بچوں کو نوٹوں کی کیا پڑ گئی ہے, عادت. بچوں نے بڑی عیاشی کی ہے, بڑی گاڑیوں میں, 2-3 بچے گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں, اب وہ ٹینشن لے نہیں سکتے. بیگم کی بھی ہر خواہش پوری ہو گئی, اب وہ ٹینشن لیس ہو گئی, یعنی ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت اس میں ختم. اب جب ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہے تو بوڑھے شوہر کو برداشت کرنا, اس کی کھانسی کو برداشت کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں. دیکھو دولت مند لوگ یا جو بے دین لوگ ہیں, ان کی جوانی کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکے میں نہ آیا کرو. یہ تھوڑے دن کا ان کے مزے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے, ان میں آپس میں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ان میں ریلیشن بالکل نہیں ہوتا, ہوس ہوتی ہے بس, ہوس. تو اور ہم نے غریبوں میں دیکھے 10-10 سال ہو گئے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا باپ کی چارپائی نہیں چھوڑتا کہ ابا کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے گی. کہیں جاتا ہے تو دوسرے بندے کو کھڑا کر کے جاتا ہے. یہ جو یورپ میں معذوروں کی اتنی خدمت ہوتی ہے نا, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے, ہر معذور کو 2 بندے دیے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہوں وہاں پہ. سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے کے لیے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے گی تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا, مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آئے گی, دیکھو باہر سے آئے گی. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گیا ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں آدھا 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں. وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ کومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگا دیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں, کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں, کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو, آگے بستر پہ پڑی بھی, اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے یہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے.
دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں، لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا، جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے، یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا، یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا، بھائی 5 ٹائم مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو، باقی بحریہ ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، ڈمکانا ٹاؤن، اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے، یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے، کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو، رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو، نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں، ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی، پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں، 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا، اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں، ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں، اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے، اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل، کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے، تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی، آپ کی بھی نہیں آ رہی، لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گی. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب، بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے، اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار، 2 فٹ کی قبر ہے میری، 6 فٹ کی 7 فٹ کی قبر ہے جس میں نے ابھی جانے میں کر کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں، اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے، اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا، کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے، اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی، مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی، خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ ہے. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے، حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے، کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے، خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے، ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے، 2000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں، اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے، رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے، اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا، نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے، تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا؟ ابا کا احسان لگ رہا تھا، یار اتنا احسان کر دیا، حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ، تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ، پیسہ نوٹ چھاپے،
اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, یہ لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو. مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا. ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو, یہ ہو کیا رہا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے. کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیج دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے, لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو پبلک کو یہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس کو ہیں. تو اللہ میاں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں اب تو مر رہا ہے, سورہ قیامہ میں نا اللہ کہتے ہیں اب تو کیا ہو رہا ہے, مر رہا ہے. اب تجھے پتہ چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں چھوڑوں گا. فلا صدقہ, تو نے صدقہ نہیں کیا. آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے, آپ نے, ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں. وائپر والا آیا تھا 5 روپے, وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا, 5 روپے اس کو دیے تھے. وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزاحیہ نا, تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہے نیک آدمی تھے, کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے, کوئی ایسے کوئی سیلیبریٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا نا. تو ہمارے مدرسے میں کہا نہیں بہت نیک تھے. ایک طالب علم نے کہا بہت نیک تھی. ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. وہ بہت نیک تھے, ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں, ایک دن ہم نے 5 روپے کسی کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ٹھیک ہے, نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو, مسافر خانہ. مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکھڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو سچی مچی کا اللہ پہ ایمان لے آیا میں ہے. جس کا سچی مچی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کچھ کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جو جس کو خرچ کرنا کہتے, جو صحابہ کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی آئے یا رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو. یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا. یار کتنا جگرا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی.
لیکن صحابہ, اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے نہ, ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی. دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ہر شخص اپنے مسلک کو, اپنے مذہب کو کسی نہ کسی, ہندو بھی فالو کرتا ہے, وہ بھی ہولی تو منا ہی لیتا ہے نا, لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے. عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں, لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے 100% سچا ہونے کا یقین نہ ہو. وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صحابہ نے دی ہے, آج بھی لوگ دیتے ہیں. میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کافر بھی لڑتا ہے, لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے. کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ, ان کو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کے بعد لڑتے ہیں وہ. اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو 100% یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں لازمی مروں گا, کبھی بھی نہیں لڑے گا, وہ بھاگ جائے گا, کہے گا میں پاگل ہوں, میں لڑکے میں نے ملے گا کیا, وہ کہہ رہا آپ الاؤنس ملے گا, تو کہہ رہا مجھے تھوڑی ملے گا الاؤنس. وہ تو یقین نہیں ہوتا, لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ. تبھی ہمیں جو لوگ کی جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی, انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا, تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں, عجیب بدترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ, جیسے کوئی نحوست آ گئی اس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہداء بھی دیکھے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنا تھی. ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں, بہت فرق ہے. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے محبوب چیز, تو میری محبوب چیز کیا ہے؟ میرا باغ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, اور لا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں, ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو, صحابہ فوراً دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات. صحابہ کو یقین آ گیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے. لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا, ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کہ پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا, نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کے 1 لاکھ روپے لیتا ہے. پیسہ ہی دنیا میں. میں سارے موٹیویشنل اسپیکر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن بہت سے خالی خلی, انگریز کے پاس بھی خالی خلی دعوے ہیں. کتنے انگریز ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی ترغیبات دیتے تھے, خود ڈپریشن میں ہی مرے ہیں جا کے وہ. مجھے تو خود نفسیاتی ڈاکٹر, 2 ڈاکٹروں کے کیس تو میرے پاس آ چکے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹروں کے, جو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالتے تھے اور ڈپریشن میں ان کی موت ہوئی ہے. ایک کی تو موت نہیں ہوئی, بچے میں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لوگوں کو نا ترغیب کہ ایکچولی کاؤنسلنگ یوں وہ, اور خود تھوڑی سی ٹینشن آئی تو ایسے ڈپریشن میں خود بھی بیچارے کا وہ دماغی وہ ہو گیا. تو بھائی آپ یہ خالی خلی چیزیں ہیں, جب تک اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا, توکل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے کون ہے؟ اللہ ہے. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچی وہ بھی اللہ نے پہنچائی, صبر کریں گے اجر دے گا, اصل منزل آخرت ہے. یہ تصور جب تک نہیں آئے گا, ڈپریشن کا علاج گیا خود ہی بھیج دیا کرو, ہو ہی نہیں سکتا علاج. خودکشیاں بھی ہوں گی. ابھی وہ پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی, پتہ نہیں کہاں کی, کہ خاتون نے غربت سے تنگ آ کے اپنے بچے کو مار دیا, خود بھی مر گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کرے خود بھی مر گئی ہو. جب بچے کو مارا ہے, قتل کیا, تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت کو برا بلا کہنے کا یہ موقع نہیں ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا, اس موقع پہ حکومت کو برا بلا مت کہو, اس موقع پہ نہیں کہو. یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برا بلا کہنے کا ہے. تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن. آج دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہو نا, آپ بھیک مانگو, لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ,
10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا. اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس, زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں؟ ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں. میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا, بندے میرے پاس آئے, مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل. میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے, بہت سارے لوگ زکوٰۃ مجھے دے دیتے ہیں اپنی, کہ آپ کو کوئی مستحق ملے تو دے دینا, صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں, یوں پریشان, مجھے لگا بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی. پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں, یار یہ ٹینشن. میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی, ابھی کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو, بچوں کو پڑھاؤں نہیں میں نے کہا نہیں پڑھاؤں. میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا, ان کو بھی بھکاری بنانا, اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جیے اور کدال چلائے, ٹماٹر بیچے. اللہ کو وہ ٹماٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, خدا کی قسم وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہ گنا زیادہ کامیاب ہے, جو زکاتیں لوگوں سے لے لے کے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے. اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹڈ نیشن سے نہیں پوچھنا, صحیح ہے نا, یا مغربی اہل مغرب سے یا لبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے. ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ کی نظر میں عفیف پاک دامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جاہل کا جاہل ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے, بری بات ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. اور جس نے بھیک جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا, اس کے پاس ساری نالج ہے, لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیکنالوجی کی نالج سے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں. تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں ہے. مثال کی مثال مسالوں کی طرح ہوتی ہے. جتنا ڈالو گے نا بیان میں, تو جیسے مسالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالا ہوتا ہے, ہضم بھی ہوتا ہے. میں جو بیان میں مسالے ڈالتا ہوں نا, وہ آرگینک مسالے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. وہ امپورٹڈ مسالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلاں کی کتاب سے وہ ہماری مثالیں ہوتی ہیں. تو وہ آرگینک دیسی مسالے ہیں, اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں کیا دے رہا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا. ابے تم بھی پاگل ہو ہیں, ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے رہا. ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے. گھر میں بوڑھے ابا ہیں, اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے. باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے, کبھی گھوسے مارتا ہے, کہ یہ پڑا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے. یہ نالج اس کے پاس, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے, احترام کرنا. ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے, غریب آدمی ہے, نالج نہ ہونے کی وجہ, لیکن اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم, سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے, میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے روک نہیں رہا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, عہدہ چاہیے, شہرت چاہیے, انسانیت بے شک تباہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوتا اس سے, کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. عزت بھی مل جاتی ہے آج کل, تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی, نیک رہا, جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا, پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا. اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, اور ٹماٹر بیچ رہا ہے, عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ ہیں ٹماٹر والا ہے.
لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لی ادھر سے، رویا اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا، ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، اور جمع کر کر کے بھکاری پن کر کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا، کروڑپتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ کس طرح بھی بناؤ، عزت اس کی جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے، السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے، جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا، بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے، یہ اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا، آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی، آپ میرے گھر تشریف لے آئے، پاگل ہو رہا ہوں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو، لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا، یہ میرے گھر نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا، بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں، تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری، پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں، کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کہتا تھا کلپ ہٹا یہاں سے، یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا. تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو، اگلا بولے گا تو انہیں میں نام لے کے بدنام کر دیا تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے، کیا بات کرو گے ہمارے سامنے. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، فلا صدق ولا صلی، دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا، ابو طلحہ انصاری آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو، یہ سارا باغ میں نے کیا کیا، صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ، ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے، جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی، ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے، اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے، خزانہ ملا ہے سونے سے، پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا، اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا، کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا، اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا، تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے، دارالاسلام سے ملا ہے، یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں تو لیکن نکلیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی، میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو نے مجھے تو بتا دیا، کسی کو بتانا نہیں، جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں، ورنہ مٹکا تو بچے گا، تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا، وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے، لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے، لالچ آ گیا. لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتہ ہوتی، ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا، یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں، جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں، انسٹال، کہ کافر کا راستہ الگ ہے، ہمارا لبرل طبقہ، ہماری حکومت، ہمارے اسکول، ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے، آپ امیر تھے، آپ خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو؟ کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا، آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو؟ امریکہ کا صدر کہے گا؟ روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے؟ ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو پتا تھا ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں،
اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ, گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے, خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے, اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا. اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا, تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا, تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں, جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا, ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں, خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے, ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز, کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو, یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں وہ پہلے ڈیفینس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفینس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ وہ ہمارا کھوپڑی پٹھان تھا, وہ کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا, اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا, تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا, بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کے بیٹے کو جگایا, بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے, رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کو اٹھایا, اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر دیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفینس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی وہ سارے ڈیفینس والے ایسے نہیں ہیں بھائی, بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال, کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے, یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر, ہم تو کئی مہینے, میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا ہے, پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, ان لوگوں کو چھوڑو, ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا, تو منہ چھپا لیا کرتے تھے, کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے, صحابہ نے وہاں پانی, کنویں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنویں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنویں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنویں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی
بوجھ لگیں گے, ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں, تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دنوں میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا, یہ باغ چچے زاد بھائیوں کو. بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی,